حقیقت محمدی سراسر اللہ کی مظہریت ہے، سراسر نور حق ہے، وہ غیب الغیب ہے، غیب اکبر ہے، سر اعظم ہے، وہ سارا منبع فیض ہے۔ حقیقت محمدی، نبوت محمدی، محبوبیت محمدی، ابدیت محمدی، یہ چاروں دروازے حضور کی بشریت پر کھل رہے ہیں۔ اللہ کا نور حقیقت محمدی کے ذریعے بھی آقا علیہ السلام کے پیکر بشری جو جسم عطر ہے اس پہ اتر رہا ہے، وارد ہو رہا ہے۔ نبوت کے طریق سے بھی نور حق اتر رہا ہے، برس رہا ہے۔ محبوبیت کے طریقے سے بھی اللہ کا نور حضور پر برس رہا ہے، اور ابدیت کے طریقے سے بھی اللہ کا نور حضور پہ برس رہا ہے۔ چار طریقوں سے، چار راستوں سے اللہ کا نور حضور علیہ السلام پر برس رہا ہے، نور کی بارش بن کر۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ بشریت بھی سراسر نور بن گئی۔ آقا علیہ السلام کی بشریت بھی سراسر نور بن گئی۔ حقیقت محمدی کا نور بھی بشریت پر آیا، نبوت محمدی کا نور بھی حضور کی بشریت پر آیا، محبوبیت کا نور بھی بشریت پر آیا، ابدیت کا نور بھی بشریت پر آیا۔ جب چار طریقوں سے سارا نور آقا علیہ السلام کی بشریت پر اترا تو نتیجہ کیا ہوا؟ آپ کی بشریت پہلے ہی نظافت میں، لطافت میں، طہارت میں پہلے ہی کمال تھی۔ وہ ہماری بشریت کی طرح کا کوئی کثافت کا پہلو، کثیف آقا کی بشریت میں نہیں تھا۔ وہ پہلے ہی منزہ تھی، طاہر تھی، لطیف تھی، نورانی تھی، پہلے ہی۔ اوپر سے چار ذرائع سے نور حق اتر آیا۔ محبوبیت کا نور بھی اس بشریت پہ اترا، ابدیت کا نور بھی اترا، نبوت کا نور بھی اترا، اور حقیقت کا نور بھی اترا۔ تو بشریت پہلے ہی نور کی مانند تھی۔ اب چاروں طریقوں سے جب نور حق نے گھیر لیا بشریت محمدی کو تو وہ سراسر عین نور ہو گئی، سراسر نور ہو گئی بشریت۔ اس وجہ سے یہ شان ملی کہ پیکر بشر تھا، مگر سورج کی دھوپ میں حضور چلتے تو سایہ نہ ہوتا۔ بشریت کا پیکر تھے، مگر کھانا تناول فرماتے تو فضلات مبارکہ معطر ہو جاتے، خوشبو آتی۔ بشری پیکر تھا، مگر پسینہ نکلتا تو خوشبو آتی۔ پیکر بشریت تھا، مگر لعاب دہن سے شفا ہوتی۔ پیکر بشریت تھا، مگر جسم پہ مکھی نہ بیٹھتی، اس لیے مکھی خاکی پیکر پہ بیٹھتی ہے، نوری بشریت پہ نہیں بیٹھتی۔ ترابی بشریت پہ بیٹھتی ہے، نوری بشریت پہ نہیں بیٹھتی۔ تو آقا علیہ السلام کی پیکر بشریت بھی عالم نور سے بھی بلند بالا نور بن گیا، عالم نور سے بھی بلند و بالا نور بن گیا۔ اس وجہ سے جب معراج کی رات آپ فوق العرش گئے تو آپ کو جسم سمیت لے جایا گیا۔ روح جا سکتی ہے، جسم، بشری جسم نہیں جا سکتا، مگر بشری جسم عالم نور سے زیادہ لطیف ہو گیا تھا۔ سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر جو لطافت ہے نور کی، اس سے بھی لطیف تر جسم مصطفیٰ ہو گیا تھا۔ فرمایا میرے محبوب یہ وہ مقام ہے جہاں عالم نور بھی رک جاتا ہے، اس مقام سے آگے فرشتے نہیں جا سکتے، اس مقام سے آگے جبرائیل بھی نہیں جا سکتے، چونکہ اب اس سے اوپر وہ عالم ہے جہاں فرشتوں کا نور بھی مجال نہیں رکھتا کہ جا سکے، مگر آپ جہاں جبرائیل نہیں جا سکتا وہاں بھی جسم کے ساتھ آ جائیں، جسم کے ساتھ آ جائیں۔ تو آپ کان قاب قوسین او ادنیٰ تک جسم کے ساتھ گئے، اپنے بشری پیکر کے ساتھ گئے۔ اس لیے دوستو ہم جڑتے ہیں آقا علیہ السلام کی بشریت کی زندگی کے ساتھ، آقا علیہ السلام جڑتے ہیں اس عالم حق کے ساتھ۔ لہذا چونکہ سراسر فیض نور ہے، لہذا جو شخص آقا علیہ السلام کی زندگی سے جڑ جائے، آپ کے اسوہ سے جڑ جائے،
آپ کی سیرت سے جڑ جائے، آپ کی سنت سے جڑ جائے اور اتباع اختیار کر لے آقا علیہ السلام کی مطابقت، اس شخص کے باطن میں بھی نور آ جاتا ہے۔ جو شخص آقا علیہ السلام سے جڑ جائے اس کے قلب میں بھی نور آتا ہے، اس کو سارا نور ملتا ہے، اور اس بندے کا جو کردار ہے اس کو حسن کردار مل جاتا ہے۔